جب معراج ملک کی بات آتی ہے تو نان بی جے پی جو ہے یعنی کہ جو بی جے پی کے آپ مان لیں آواز اٹھانے نیچے کرے بی جے پی کے لیجسلیٹرز اس پہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں تو کیا کہیں؟ بی جے پی آج نہیں دیش کی آزادی سے لے کے آج تک جب بھی ان کا اتہاس آپ پڑھیں گے وہ ہمیشہ جب بھی وہ دیش کے ہت کے لیے بات آئے گی جب بھی کسی عام آدمی کے انصاف کی بات آئے گی تو بی جے پی آگ بگولا ہوتی ہے. یہ ان کی روایت ہے, یہ ان کو ایک شکشا دی ہوئی ہے, ایک ایجوکیشن دی ہوئی ہے کہ آپ نے جنرل بات نہیں کرنی, جب بھی بات کرنی ایسی بات کرنی جو لوگوں کے خلاف ہو. اور آپ 11 سال کا ان کا یہاں حکومت جموں کشمیر میں دیکھیں تو انہوں نے جو فیصلے لیے ہیں, ایک فیصلہ مجھے بتا دو جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ہت میں ہے. اگر آپ سب سے بڑی بات ہمارا مسئلہ اگر آپ یہی دیکھ لیں اسٹیٹ کا, کیا جموں کشمیر کے لوگوں کو پوچھ کے اسٹیٹ کو توڑ کے یو ٹی کیا؟ ٹھیک ہے 370 آپ کا مدعا تھا, آپ کہتے تھے ہم نے 370 ہٹانا, ٹھیک ہے بھیا آپ نے ہٹایا, لیکن اسٹیٹ کا وعدہ کہاں اب تھا؟ اب اسٹیٹ کیسے توڑی آپ نے؟ کیا یہ لوگوں کو پوچھا ہوا؟ کیا لوگوں سے جو لوگوں کی چنی ہوئی اس سمے کی سرکار تھی کیا اس کو پوچھا ہوا؟ کس کو پوچھ کے آپ نے اسٹیٹ کو توڑا؟ اس لیے بی جے پی جب آپ یہ تو معراج ملک کی ایک بات ہے, ایک ناانصافی ہے, یہ ڈیموکریسی کا قتل ہے. میں نے اس سمے بھی کہا تھا جب اس کو اندر کیا تھا اور آج بھی کہتا ہوں, ایک ڈی سی جو ایک اپوائنٹڈ اتھارٹی ہے وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرے گی اس آدمی کو اندر دینے کا جس کو ہندوستان کے آئین کے تحت چن کے آیا ہے, لوگوں نے چنا ہے. اور ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ لوگوں کی آواز اس دیش کی آواز ہوگی, لوگوں کی آواز اس آئین کے اندر ہوگی. اور جب اس آئین کے اندر عام اس ہندوستانی کی آواز ہے جس میں جموں کشمیر بھی ایک حصہ ہے, تو اس حصے کے اندر جب معراج ملک کو آپ اندر کر رہے ہیں کس قانون کے تحت؟ ٹھیک ہے میں آج بھی کہتا ہوں, آپ لوگوں نے بھی کہا, اس نے اگر کوئی اپشبد کہے ہیں, کوئی لینگویج اس نے غلط کی ہے, اس کا مسئلہ یہ نہیں کہ آپ پی ایس اے لگا دیں. ہاں اینٹی نیشنل ہے کوئی, اس نے کوئی دیش کے خلاف کوئی بات کی ہے, یا اس نے کوئی اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوا ہے, کوئی بہت بڑا کوئی کرمنل ہے جس نے کوئی قتل کیے ہوئے ہیں, تو پی ایس اے لگتا تو ہم کہتے کوئی بات نہیں. یہاں جو لوگ جنہوں نے ہماری نسلیں ختم کر دی ڈرگس میں, گھر گھر ڈرگس, آپ کے دروازوں پہ بھی ڈرگس پہنچا ہوا ہے, میرے دروازے پہ تک بھی ڈرگ پہنچا ہے, بس اتنا ہے کہ اندر ابھی گھسا نہیں ہے. لیکن جن گھروں کے اندر ڈرگس گھس گیا ہے, کیا ان کبھی کاش ان کے اوپر پی ایس اے لگا ہوتا, ان پہ پی ایس اے لگتا ہے, دوسرے دن یہی ڈی سی ریووک بھی کر دیتے ہیں. اس لیے میں آپ کو ایک ہی بات کہوں گا کہ بی جے پی کو آپ کہیے کہ آپ جموں کشمیر کے لوگوں کے مدعوں پہ بات کریے, مسئلے اور مسائل پہ بات کریے. آج آپ نے بی جے پی کا تماشا نہیں دیکھا, وہ PWD پہ RNB پہ جب بات کر رہے تھے, ان کو ایک سوال آپ پوچھنا, کہنا بھیا ٹھیک ہے جموں کشمیر کی PWD کے اوپر آپ نے سوال پوچھے, یہ جموں کشمیر میں جو نیشنل ہائی وے بنا فرام لکھن پور سے لے کے کاجی کنڈ تک, پورا کا پورا لکھن پور یہ نیشنل ہائی وے ٹوٹ گیا. 2 پل وجے پور میں اور کٹھوا میں, اور اس سے پہلے بھی ایک کٹھوا میں پل ان کا ٹوٹ گیا تھا نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا. بی جے پی کا ایک بھی MLA اپنے منہ سے بولا یہ جو آپ کا پورا روڈ جو ادھمپور کا جہاں ہمارے سیب ختم ہو گئے, آج بھی لوگوں کو دیکھیے کتنے لمبے لمبے جام لگ رہے ہیں, وہ روڈ ابھی تک نیشنل ہائی وے کا ٹھیک نہیں ہوا. تو کیا اس پہ یہ بولیں؟ کیوں اس پہ نہیں بولیں گے نا, کیونکہ اس پہ بولتے ہیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے اوپر بولتے ہیں یا نیشنل ہائی وے بولتے ہیں تو پتہ دلی سے پاپا ماریں گے, پاپا پوچھیں گے کہ بیٹا یہ کیوں سوال کیا آپ نے, آپ کو تو صرف ہم نے ایک ہی پرچی دی ہوئی ہے کہ عمر عبداللہ سرکار کو گھیرنا ہے. اس لیے بی جے پی کی سرکار, جو بی جے پی کے لوگ ہیں, جو MLA ہیں, وہ صرف اور صرف ان کا ایک ہی بات ہے کہ اپنے 11 سال کے ان ناکامیابیوں کو دبائیں, جو کام وہ لوگوں کے لیے نہیں کر سکے, وہ صرف اور صرف عمر عبداللہ سرکار پہ الزام لگانے کی کوشش کریں. ہاں عمر عبداللہ سرکار کو میں بار بار آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, ہمیشہ کرتا ہوں, آپ ہمیں 5 سال بعد پوچھنا کہ جو کام ہم نے مینیفیسٹو میں رکھے, جو وعدے ہم نے کیے, وہ ہمیں 5 سال کے بعد حساب مانگیے. لیکن آج ہی آپ ابھی 1 سال ہوا ہے تو آپ کہتے ہو بتاؤ کیا کیا, لیکن 11 سال کا ان سے بھی حساب پوچھ لیے. LG صاحب ہیں, ان کے بھی 5 سال ہیں, LG صاحب نے بھی تو لوگوں کو یہاں ہے نا, ان کو بھی پوچھیے جناب اگر سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں تو یہ اسمبلی کے اندر جو بی جے پی کے لوگ ہی سوال اٹھا رہے تھے نا. ایک سوال جہاں مجھے پوچھا گیا وہ اننت ناگ کا جو وہاں پہ ڈی سی آفس کا پوچھا گیا, یا وہاں پہ جو ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ کے جو ایشوز پہ مجھے سوال کھڑا کیا گیا, وہ کب سے کمیٹی بنی؟ 2024 میں کس کی سرکار تھی؟ کیا عمر عبداللہ سرکار تھی کیا؟ اس لیے میں نے کہا نا مدعوں پہ جاؤ تو پورا دن یہاں ایک پریس کانفرنس ہو جائے گی. بولنا ہمیں بھی آتا ہے لیکن ہم ایک مریادہ میں ہیں, اور مریادہ یہ کہتی ہے کہ اب ہمیں لوگوں نے چن کے بھیجا ہے, ہم نے الزام نہیں لگانے, ہم نے کام کرنا ہے. تو اس لیے ہمیں 5 سال کا یہ کام کرنے کا موقع دیجیے, 5 سال بعد ہمیں حساب. چودھری صاحب آپ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کو لے کے بہت کام کر رہے ہیں, ایون کہ آپ نے سوالات دیکھ رہے کہ کچھ ایشوز ہیں جیسے کہ
वहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट के जो अलॉटीज है अभी तक उनकी लैंड पोजीशन मैंने वो आपको मैं बता दूं, वो अब कमेटी चेंज हो रही है, क्योंकि पहले जो कमेटी थी वो उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब चेयरमैन थे और एक कमेटी के सेक्रेटरी इंडस्ट्री थे। अब वो कमेटी चेंज हो रही है, क्योंकि रूल्स ये कहते हैं, कानून ये कहता है कि जो भी इंडस्ट्री मिनिस्टर होगा वो चेयरमैन होगा। वो फाइल चल रही है, थोड़ा दिल नहीं मानता उनका को हम पॉलिटिकल लोगों के हवाले ये करें, क्योंकि वो पिक एंड चूज वहां से करना चाहते हैं, लेकिन वो कमेटी जैसे ही चेंज होती है बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। और ये सारे जो लोगों के पेंडिंग केसेस है, मैं मानता हूं जेन्युइन और बड़ा अच्छा सवाल है आपका, ये दूर हो जाएंगे। थैंक यू।